عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور یزید کی اعلانیہ برا بھلا کہنے لگے۔ تو بات یزید کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو میرے پاس گلے میں توق ڈال کر لایا جائے، ورنہ میں ان کی اور فوج بھیجوں گا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ یزید کی قسم پوری کر دیں، اور آپ کے رتبے کے مطابق اس کی شکل یوں ہے کہ ہم آپ کے لیے چاندی کا توق بنا لیتے ہیں، ان کو آپ گلے میں ڈال دیں گے اور ان کے اوپر آپ کپڑے پہن لیں، اس طرح آپ اس کی قسم پوری کر لیں گے اور آپ کی اس سے صلح ہو جائے گی، اور صلح کر لینا ہی آپ کی شان کے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ اس کی قسم کبھی پوری نہ کرے، اور جس ناحق بات کی مجھ سے مانگ کی جا رہی ہے میں اس کے لیے اس وقت تک نرم نہیں ہو سکتا ہوں جب تک چبانے والے کی دانت کے لیے پتھر نرم نہ ہو جائے، یعنی میرا نرم پڑ جانا ناممکن ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، عزت کے ساتھ تلوار کی مار مجھے ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار سے زیادہ پسند ہے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو اپنی خلافت پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید بن معاویہ کی مخالفت ظاہر کی۔ اس پر یزید بن معاویہ نے شام والوں کی فوج دے کر مسلم بن عقبہ مرہ کو بھیجا اور اسے مدینہ والوں سے لڑائی لڑنے کا حکم دیا، اور یوں بھی کہا کہ مسلم جب مدینہ والوں سے لڑنے سے فارغ ہو جائے تو مکہ کی اور روانہ ہو جائے۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ فوج لے کر مدینہ میں داخل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں باقی تھے وہ سب مدینہ سے چلے گئے۔ مسلم نے مدینہ والوں کی توہین کی اور انہیں خوب قتل کیا، وہاں سے مکہ کی اور روانہ ہوا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ مسلم مر گیا۔ مسلم نے حسین بن نمیر کندی کو مرنے سے پہلے اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، اے گدھے کی پالن والے، قریش کی مکریوں سے بچ کر رہنا، اور پہلے ان سے لڑنا اور پھر انہیں سن سن کر قتل کرنا۔ چنانچہ وہاں سے حسین چلا اور مکہ پہنچ گیا، اور کئی دن تک حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مکہ میں لڑتا رہا۔ حسین بن نمیر نے یزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو حسین بن نمیر بھاگ گیا۔ جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن حکم خلیفہ بن گیا، اور اس نے لوگوں کو اپنی خلافت کی اور اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ پھر مروان بھی مر گیا، تب عبد الملک خلیفہ بن گیا۔ اس کو شام والوں نے قبول کر لیا، اور اس نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس نے کہا کہ تم میں سے کون ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ حجاج نے کہا، اے امیر المومنین، میں۔ عبد الملک نے اسے خاموش کر دیا۔ پھر حجاج کھڑا ہوا، اسے عبد الملک نے پھر خاموش کر دیا۔ پھر تیسری بار حجاج کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المومنین، میں تیار ہوں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جبہ چھین کر پہن لیا ہے۔ اس پر عبد الملک نے حجاج کو اپنی سیناپتی بنایا اور اسے فوج دے کر مکہ بھیجا۔ اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑائی شروع کر دی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دو پہاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو، کیونکہ جب تک وہ ان دو پہاڑوں پر سر نہیں جاتے اس وقت تک تم خیریت کے ساتھ غالب رہو گے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد حجاج اور اس کے ساتھی
ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے اور انہوں نے توپ گاڑ دی اور اس سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر مسجد حرام میں پتھر پھینکنے لگے۔ جس دن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس دن صبح کو وہ اپنی ماں حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت اسماء کی عمر 100 سال تھی، لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ان کی نگاہ کمزور ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے ابن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ، تمہاری لڑائی کا کیا بنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، اور وہ ہنس کر کہنے لگے کہ موت سے راحت ملتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہے ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہاری محنت کا نتیجہ دیکھ لوں، کہ یا تو تم بادشاہ بن جاؤ اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو، یا تمہیں قتل کر دیا جائے اور میں اس پر صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھوں۔ پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے ماں سے وداع ہونے لگے تو ان کو ماں نے یہ نصیحت کی کہ قتل کے ڈر سے کسی دینی معاملے کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ مسجد حرام تشریف لے گئے اور توپ سے بچنے کے لیے انہوں نے حجر اسود پر 2 کیوار لگا دیے۔ وہ حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر ان سے کہا، کیا آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہ کھول دیں تاکہ آپ سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ کر اس کے اندر داخل ہو جائے اور یا توپ کے پتھروں سے بچ جائے؟ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر فرمایا، تم اپنے بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز سے بچا سکتے ہو۔ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو کعبہ کے اندر بھی آ جائے گی، اور کیا کعبہ کی حرمت اس جگہ سے زیادہ ہے؟ یعنی جب وہ اس جگہ کا احترام نہیں کر رہا ہے تو کعبے کے اندر کا احترام بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ تم کو کعبے کے پردہ سے سمٹا ہوا بھی پائے گا تو بھی تمہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ پھر ان سے عرض کیا گیا، کیا آپ ان سے سمجھوتے کے بارے میں بات چیت نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے فرمایا، کیا یہ سمجھوتے کی بات کرنے کا وقت ہے؟ اگر تم ان کی کعبہ کے اندر بھی مل گئے، وہ تم سب کو ذبح کر دیں گے، اور میں کوئی شرم والی چیز اختیار کر کے اس کے بدلے میں زندگی کو خریدنے والا نہیں ہوں، اور نہ موت کی ڈر سے کسی سیڑھیوں پر چڑھنے والا ہوں۔ مجھے ایسے تیر کا شوق ہے جو اپنی جگہ سے نکل نہ سکے، اور کیا موت سے ملاقات کو چاہنے والا کسی اور طرف ارادہ کر سکتا ہے؟ اور پھر آل زبیر کی طرف متوجہ ہو کر ان کو نصیحت فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ ہر آدمی اپنی تلوار کی ایسی حفاظت کرے جیسی اپنی چہرے کی حفاظت کرتا ہے، کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، ورنہ عورت کی طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرے گا۔ میں نے ہمیشہ اپنی فوج کے اگلے حصے میں شامل ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور مجھے گھاؤ لگنے سے کبھی درد نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو گھاؤ پر دوا لگانے سے ہوا ہے۔ یہ لوگ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ بنی جمحہ گیٹ سے اندر داخل ہوئے، جن میں کالے رنگ کا ایک آدمی تھا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے بولا، یہ حمص والے ہیں۔ اس پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے 2 تلوار لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ مقابلے میں سب سے پہلے وہ کالا آدمی ہی آیا۔ انہوں نے
تلوار مار کر اس کی ٹانگ اڑا دی۔ اس نے زیادہ تکلیف ہونے کی وجہ سے کہا، ہائے! حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، دفاع ہو۔ اتنے میں کچھ لوگ بنی سہم دروازے سے داخل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا، یہ زردن والے ہیں، یہ ان پر حملہ کیا۔ اتنے میں کچھ لوگ بنی مخزوم دروازے سے داخل ہوئے تو ان پر بھی حملہ کیا اور کہا، اگر میرے مقابلے میں کوئی ایک ہوتا تو میں اس سے نمٹنے کے لیے کافی تھا۔ مسجد حرام کی سطح پر ان کے مددگار کھڑے تھے جو داخل ہونے والے ان کے دشمن پر اینٹ وغیرہ پھینک رہے تھے۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان داخل ہونے والی پر حملہ کیا تو ان کے سر کے بیچ میں ایک اینٹ آ کر لگی جس سے ان کا سر پھٹ گیا تو کھڑے ہو کر کہا، ہمارے گھاؤں کا خون ہماری ایڑیوں پر نہیں گرا کرتے ہیں، یعنی ہم بہادر ہیں۔ جسم کی اگلے حصے پر زخم آتا ہے، پچھلے حصے پر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ گر گئے تو ان کے دو غلام ان پر یوں کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر دشمن کے لوگ چل کر ان کے قریب آ گئے اور انہوں نے ان کا سر کاٹ لیا۔ حضرت اسحاق بن ابی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں شہید کیے گئے، میں وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ فوجیں مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہونے لگی۔ جب بھی کسی دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوتے تو ان پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے حملہ کر کے ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے۔ وہ اسی طرح بہادر سے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے کناروں میں سے ایک کنارہ ان کے سر پر آ کر گرا، جس سے نڈھال ہو کر وہ زمین پر گر پڑے اور وہ یہ کہے، اے میری امی جان حضرت اسماء، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو آپ میرے لیے بالکل نہ روئے، کیونکہ میری خاندانی شرافت اور میرا دین محفوظ اور باقی ہے، اور وہ کاٹنے والی تلوار باقی رہ گئے ہے جس کو پکڑنے سے میرا دایاں ہاتھ کمزور اور نرم پڑتا جا رہا ہے۔ دوستو، قصہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔